PIA عالمی شہرت یافتہ ایئر لائن کے سنہری دور کی کہانی۔ کسی زمانے میں وطن عزیز کا فخر اور سر کے تاج کا درجہ رکھنے والی قومی ایئر لائن PIA کو بالآخر فروخت کر دیا گیا ہے۔ PIA کا ماضی قومی وقار، جدید سہولیات اور عالمی ریکارڈ سے بھرپور رہا۔ ایک ایسا دور بھی تھا جب PIA نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ اس نے کئی ایسی سہولیات متعارف کروائیں جو دنیا بھر کی ایئر لائنز کے لیے مثال بن گئیں۔ PIA کے عروج اور سنہری دور کی تاریخ ایویشن کی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ دوران سفر مسافروں کو فلمیں دکھانے کا آغاز، ایئر ہوسٹسز کے لیے باقاعدہ یونیفارم، ایشیا میں جیٹ طیاروں کا استعمال اور ٹکٹ ریزرویشن کے لیے کمپیوٹرائزڈ سسٹم متعارف کرانا، یہ تمام سہولیات سب سے پہلے PIA نے فراہم کی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بنیاد 23 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کے نام سے کولکتہ میں رکھی گئی، جس کی ہدایت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی۔ اورینٹ ایئر ویز ایک نجی کمپنی تھی جس کے لیے مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی حاجی داؤد جیسے معروف صنعت کاروں نے سرمایہ فراہم کیا۔ یہ برصغیر کی پہلی اور واحد ایئر لائن تھی جس کی ملکیت مسلمانوں کے پاس تھی۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں PIA کو ایک سرکاری محکمے کے طور پر قائم کیا گیا، جبکہ 11 مارچ 1955 کو اورینٹ ایئر ویز کا PIA میں انضمام کر دیا گیا، جس کے بعد یہ ادارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن کہلایا۔ اسی برس PIA نے کراچی سے لندن براستہ قاہرہ اور روم اپنی پہلی بین الاقوامی پرواز کا آغاز کیا۔ پاکستانی فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل نور خان نے 2 مختلف ادوار میں PIA کی قیادت کی، جسے ایویشن ماہرین قومی ایئر لائن کا سنہری دور قرار دیتے ہیں۔ ایئر مارشل نور خان کا وہ واقعہ بھی خاصا مشہور ہے جب انہوں نے ایک طیارے کو ہائی جیکنگ سے بچانے کے لیے خود جہاز میں جا کر ہائی جیکر سے مذاکرات کیے اور صورتحال پر قابو پایا۔ نور خان نے دلیرانہ فیصلہ کیا اور PIA کو ایشیا کی صف اول کی ایئر لائن اور دنیا کی 5 بہترین ایئر لائنز میں شامل کر دیا۔ PIA نے قیام کے بعد پہلے ہی اشرے میں عالمی سطح پر غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ 1960 میں ڈھاکہ، کراچی اور لندن کے درمیان بوئنگ 707 طیاروں کے ذریعے پروازیں شروع کر کے PIA ایشیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے جیٹ طیارے آپریٹ کیے۔ 1962 میں لندن سے کراچی تک صرف 6 گھنٹہ 43 منٹ میں پرواز مکمل کر کے PIA نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا جو آج تک برقرار ہے۔ اسی سال نیو یارک کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کیا گیا، جسے قومی ایئر لائن کی عالمی شہرت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس دور میں PIA نے نہ صرف سروس اور وقت کی پابندی میں نام بنایا بلکہ غیر ملکی ایئر لائنز کو تکنیکی اور انتظامی معاونت بھی فراہم کی۔ ایئر چائنا، ایئر مالٹا، فلپائن ایئر لائنز، صومالی ایئر لائنز اور یمنیا سمیت کئی ایئر لائنز کو طیارے لیز پر دیے گئے۔ 1964 میں PIA غیر کمیونسٹ ممالک کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے چین کے لیے کمرشل پروازیں شروع کی۔ 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن کے قیام میں بھی PIA نے تکنیکی اور انتظامی کردار ادا کیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں PIA کا شمار دنیا کی 10 بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا۔ اس کی معیاری سروس، جدید بیڑا اور وقت کی پابندی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اسی دور میں گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کا سلوگن PIA کی عالمی پہچان بنا۔ کہا جاتا ہے کہ 1962 میں امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے PIA کے ذریعے سفر کے بعد عملے کی پیشہ ورانہ مہارت سے متاثر ہو کر یہ الفاظ ادا کیے جو بعد ازاں قومی ایئر لائن کا سلوگن بن گئے۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے پروازوں کے دوران باقاعدہ فلمیں دکھانے کا آغاز کیا۔ اسی طرح عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی ڈیزائنر پیئر کارڈن سے ایئر ہوسٹسز کے یونیفارم ڈیزائن کروانا بھی PIA کا ایک انقلابی قدم تھا۔ اس کے علاوہ ایشیا کی چند ایئر لائنز میں PIA شامل تھی جس نے ابتدائی دور میں ہی اپنا ریزرویشن سسٹم کمپیوٹرائزڈ کر دیا تھا۔ عروج کے زمانے میں PIA کا فضائی نیٹ ورک ٹوکیو سے نیو یارک اور افریقہ سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا، جبکہ ادارے کے تشہیری دعوے کے مطابق ہر 7ویں منٹ میں PIA کی ایک پرواز دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اترتی یا روانہ ہوتی تھی۔ جب 1971 میں مشرقی پاکستانی بنگلہ دیش بنا تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ PIA بھی آدھی رہ جائے گی، لیکن حکومت پاکستان نے کاروباری شخصیت رفیق سہگل کو PIA کا انتظام سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اعلان کیا کہ کسی ملازم کو نکالا نہیں جائے گا اور ادارہ مزید ترقی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سہگل کے دور میں اور بعد کے ادوار میں PIA کا بیڑا اور نیٹ ورک بڑھتا رہا۔ 1960 کی دہائی میں بوئنگ 707 آئے، 1970 کی دہائی میں DC-10 اور بعد میں بوئنگ 747 اور ایئر بس A300 جیسے جدید طیارے شامل کیے گئے۔ PIA ایشیا میں بوئنگ 737 اور بوئنگ 300 متعارف کرانے والی پہلی ایئر لائن تھی۔ PIA نے 1992 تک کے سنہری دور میں خطے میں ہوا بازی کے میدان میں سبقت حاصل کی۔ ادارے نے اپنی سہولیات خود تیار کی، جیسے فلائٹ کچن، ٹریننگ سینٹر، فلائٹ سیمولیٹر، مرمت اور دیگر دیکھ بھال کی تمام سہولیات بھی خود فراہم کی، جسے PIA خود کفیل بن گئے۔ PIA نے خلیجی ممالک میں بڑھتی لیبر مارکیٹ سے فائدہ اٹھایا اور آمدنی میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ 1978 میں PIA انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے قیام کے ساتھ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک، پیرس میں ہوٹل اسکرائب اور دیگر مشہور ہوٹلوں میں سرمایہ کاری کی گئی۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کی چین کی تعمیر کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ پین ایم کے ساتھ مل کر یہ 5 اسٹار ہوٹل کراچی، ڈھاکہ، لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں بنائے گئے تھے۔ PIA کی ڈیوٹی فری اشیاء کا معیار اور قیمتیں لاجواب تھیں۔ PIA کے کینیڈا کی اتنی طلب ہوتی تھی کہ یہ دگنا
छापने के बावजूद पूरी नहीं होती थी। एविएशन माहिरीन के मुताबिक PIA का ज़वाल 1990 की दहाई में शुरू हुआ और 2000 के बाद शिद्दत इख्तियार कर गया। सन 2000 की दहाई के इब्तदाई बरसों में PIA की इंजीनियरिंग की महारत को तस्लीम करते हुए बोइंग, एयरबस और जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने तैयारों के पुर्जे तैयार करने के लिए PIA को ऑर्डर दिए, जो उसकी तकनीकी सलाहियतों की आलमी सतह पर पजीराई का मजहर था। लेकिन सियासी मदाखलत, जरूरत से ज्यादा भर्तियां, यूनियन साजी के मनफी असरात और पुराने तैयारों के बेड़े ने इदारे को शदीद माली बहरान में मुब्तला कर दिया। 1991 में खलीजी जंग के बायस कौमी एयरलाइन को पहला बड़ा सालाना खसारा हुआ, जबकि सन 2000 तक हुकूमत को 20 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के आखिर तक PIA पर मजमूई कर्जा 830 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। मुसलसल नुकसानात के बायस इदारा हुकूमती बेल आउट पैकेजेस पर इन्हिसार करने लगा। 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद मशकूक पायलट लाइसेंसों के इंकशाफ पर यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका ने PIA पर पाबंदी आयद की, जिससे इदारे को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तहम ये पाबंदियां बादशाह खत्म कर दी गयी। इसके बाद माजी में पाकिस्तान का फख्र कहलाने वाला इदारा कभी अपने पांव पर खड़ा न हो सका। इसको फरोग देने की बातें शुरू हो गयी, जो अब बिलाखिर पूरी हो चुकी हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ओपन बिडिंग के दौरान 135 अरब रुपए की बोली लगाई, जो कामयाब हुई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में आरिफ हबीब लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। PIA के पास इस वक्त 38 जहाज हैं, जिनमें से सिर्फ 18 ऑपरेशनल हैं, जबकि इसके पास दुनिया भर में 78 मकामात के हवाई अड्डों पर लैंडिंग के हुकूक हैं। PIA के मुलाजमीन की तादाद 6500 के लगभग है। PIA के मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, तहम इन्हें रज़ाकाराना तौर पर मुलाजमत छोड़ने का कहा जा सकता है। आरिफ हबीब पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार और स्टॉक मार्केट के माहिर समझे जाते हैं। वो आरिफ हबीब ग्रुप के बानी है, जो पाकिस्तान की नुमायां और मुतनव्वे कारोबारी ग्रुप्स में शुमार होता है। आरिफ हबीब का ताल्लुक कराची के एक मेमन खानदान से है, जिनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात के इलाका बांटवा से है। उन्होंने कम उम्री में ही स्टॉक ब्रोकरेज के शोबे में कदम रखा और 1970 की दहाई में कराची स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर काम का आगाज किया। वक्त के साथ साथ उन्होंने सरमायाकारी, मालियाती खिदमत, खाद, सीमेंट, स्टील, रियल एस्टेट और तवानाई जैसे मुख्तलिफ शोबे में कामयाबियां हासिल की, कामयाब कारोबार कायम किए। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सदर भी रह चुके हैं और सरमायाकारी मार्केट की तरक्की में अहम किरदार भी अदा किया। इसके अलावा आरिफ हबीब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के बानी अरकान में शामिल रहे और इसके चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। वो मुख्तलिफ सरकारी और निजी इक्तिसादी फोरम्स पर हुकूमत को मशावरती खिदमत भी फराहम कर चुके हैं। समाजी सतह पर भी वो मुतहरिक किरदार अदा करते हैं और मुतादिद तालीमी, फलाही और सेहत के इदारों से भी वाबस्ता हैं। आरिफ हबीब का कहना है कि आज पाकिस्तान की जीत हुई, PIA को दोबारा से अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे।